چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبق نمبر 1، سبق نمبر 1A، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول یعنی لیول 1 سے ہم شروع کر رہے ہیں، نماز کے ذریعے سے ہم کر رہے ہیں شروع۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سب سے پہلے ہم کورس کا تعارف اور تعوذ اس میں پڑھیں گے ہم۔ تو گرامر میں کل ہم انشاءاللہ یہ آپ کی سکرین پہ دیے ہوئے کچھ الفاظ ہیں جیسے ہوا، ہم، انتا، انا، یہ کل انشاءاللہ کریں گے گرامر والی کلاس میں۔ ساتھ میں گرامر والی ہی کلاس میں نکات تعلیم یا شوق، یعنی ہمارے اندر شوق پیدا ہو جائے کہ ہم نے تعلیم کو کیسے حاصل کرنا، اس کے نکات بھی ہوں گے اور شوق بھی۔ اس سبق میں یاد رکھیے کہ 12 نئے الفاظ ہیں، 12 نئے الفاظ صرف اس لیسن میں آج کی، جو اے اور بی دونوں کو ملا کر 1A اور 1B کر کے ایسے پڑھیں گے ہم۔ تو آج کے اس لیسن میں جو ہوں گے 12 نئے الفاظ، 12 نیو ورڈز، جو قرآن میں تقریباً 7248 بار آئے، 7248 ٹائمز جو قرآن میں آئے ہیں، یہ آپ سبق میں سیکھیں گے اس سبق میں۔ تو آگے دیکھیں ہم الحمدللہ۔ تو سبق نمبر 1 کے خاتمے تک، یعنی ایک ختم ہو جائے گا، 1A اور 1B۔ تو جو قرآن میں الفاظ آئے ہیں وہ 12 الفاظ جو ہم سیکھیں گے وہ تقریباً 7248 بار آئے ہیں۔ تو قرآن کے جو کل تقریباً سارے ورڈز ہیں وہ ہیں 4500 ورڈز، ٹوٹل الفاظ، جو تقریباً 78,000 ٹائم آئے ہیں، 78,000 بار۔ تو یہ بیٹری جو آپ کو بتا رہی ہے نا، یہ بیٹری جو سیل کی ہے، سیل جیسی، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0 سے شروع ہو رہے ہیں اور 78 پوائنٹ تک، یوں مان لیجئے کہ 78,000 الفاظ ہیں۔ اپنے مائنڈ کی بیٹری جو ہے ہم نے 78,000 یعنی 78,000 ورڈ سے چارج کرنی ہے عربک سے۔ سب سے پہلے جزاکم اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ سب لوگوں کو جنہوں نے تعاون کیا، جنہوں نے کوآپریٹ کیا اس کورس کو چلانے میں۔ ہم سب کی مدد سے چلا، یعنی آپ سب کی رہنمائی سے، مدد سے چل رہا ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جنہوں نے اس کے بارے میں آپ سب کو یہ خوشخبری پہنچائی کہ ہم جو ہیں اس کورس کا انعقاد کر رہے ہیں، یعنی اس کو پڑھ رہے ہیں، عربک کا کورس کر رہے ہیں۔ تو مبارک ہے آپ سب کو کہ آپ کو یہ کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں، کوئی معمولی کتاب نہیں، کوئی دنیا کا کوئی چھوٹا سا علم نہیں، بہت بڑا علم ہے جو اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں، آپ کو مبارک ہے۔ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں تو ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہی ہماری ایک سچویشن ہے، پوزیشن ہے کہ ہم آپ تک یہ بات پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات دیکھ لیجئے اس میں کہ انداز تعلیم، یعنی جو پڑھنے کا طریقہ ہوگا اس میں، یہ جو اس میں چیزیں ہیں، یہ کورس جو ہے ان کتابوں کے سٹڈیز سے لیا گیا ہے، یعنی جو بھی ماڈرن بکس ہیں ان میں جتنی بھی نئی ٹیکنیکس ہیں ان سب ٹیکنیکس کو لیا گیا ہے۔ جیسے ہند و پاک، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، امریکہ، انگلینڈ سے جتنی بھی عربک گرامر کی کتابیں ہیں یا قواعد کی کتابیں ہیں ان سب کو اسٹڈی کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آنے والے الفاظ یعنی ورڈز، ان کی کاؤنٹنگ کی گئی ہے، ان کے اعداد و شمار، اس کو کاؤنٹنگ کہا جاتا ہے۔ پڑھنے کے یا پڑھانے کے سٹائل، یعنی اس کو اسٹڈی کیا گیا ہے، اس کو یعنی کیا گیا ہے۔
دوسری زبان سیکھنے کے طریقے جیسے انگریزی سیکھنے کا جدید انداز جیسے ورڈ پاور وغیرہ یہ سب، تو دماغ سے متعلق اس میں جیسے پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر ہے، اور بھی کچھ کتابیں ہیں، نیورو لنگوسٹک پروگرام، پازیٹیو تھنکنگ، خود کو بہتر بنایا جائے صحیح طریقے سے، بہت ساری کتابوں کا ان سے نچوڑ نکال کر یہ کورس تیار کیا گیا ہے NLP یعنی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے ذریعے سے۔ دیکھیے کورس کے کچھ ایمز ہیں، کچھ مقاصد ہیں، جیسے پہلا مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا کہ آپ کو یقین دلانا کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے۔ سب سے پہلا ایم جو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ قرآن سمجھنا آسان ہے، یہ آپ کو یقین دلانا۔ دوسری بات، قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں، ورڈز کو لیں گے، یہ آپ کے پاس قرآن ہے۔ عام طور پر یہ قرآن جو ہے حفظ کے لیے، یعنی جو حفظ کرتے ہیں، ریسائٹ کرتے ہیں، وہ قرآن کو میمورائز کرتے ہیں، یہ قرآن استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو حافظی مدنی مصحف کہا جاتا ہے، تو اس کو جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے۔ اس کے جو ٹوٹل صفحات ہیں، پیجز ہیں، وہ ہیں 600 الفاظ، یاد رکھیے۔ یعنی اب اس میں دیکھیں کہ ہر صفحے پر ہر پیج پر جو لائنز ہیں وہ کتنی لائنز ہیں، 15 لائن، یاد رکھیے یہ۔ اور الفاظ جو ہے ہر لائن کے اندر، ہر سطر میں، لائن یعنی ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں، 9 ورڈز تقریباً۔ اب دیکھ لیجئے، یعنی ہر سطر میں، یعنی 600 صفحات ہیں، 600 پیجز، 15 لائنز ہیں ہر پیج پر، اور ہر لائن میں 9 ورڈز ہیں۔ تو اگر آپ دیکھا جائے ہر صفحے پر کتنے الفاظ ہوں گے ٹوٹل، تو آپ اس کو ملٹیپلائی کرو گے تو کتنا آئے گا، 130 135 کے آس پاس آتا ہے، 35، لیکن 130 جو ہے راؤنڈنگ فگر میں لیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں 600 کو، یعنی 600 پیجز، اس کو ملٹیپلائی کریں 130 سے تو 78,000 الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں۔ ہاں جی، ان کو میوٹ کر دیجئے جو آواز آ رہی ہے ان سے۔ جی، 78,000 ورڈز ہیں تقریباً، یہ سارے یہ آتے ہیں کل ملا کے۔ تو آپ کو پتا چلا ہوگا کہ کتنے الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے الفاظ کو لیا، 600 الفاظ، 15 سطور، 9 ورڈز ہیں ہر سطر کے اندر، یعنی ہر سطر میں، اور ہر صفحے پر جو ورڈز ہیں تقریباً ہر پیج پر 130، اور ٹوٹل جو ہے 78,000 ورڈز ہیں قرآن کے اندر، 78,000۔ دیکھیے علم یعنی سکھائے، جیسے دیکھیے، یعنی آپ کے ساتھ ارد گرد کوئی بیٹھا ہے، بعد میں آپ اس کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے پروفٹ ہیں، انہوں نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دیکھیے سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی، وہ بہتر ہے۔ اسی طرح دوسری بات، اس حدیث پر اسی وقت عمل کیجئے۔ کیسے؟ ہم جیسے دو کی جوڑیاں بناتے ہیں، جیسے کلاس، لائیو کلاس ہوتی ہے، یعنی سامنے فزیکلی، یہ تو لائیو چل رہی ہے ابھی، جیسے ہم ابھی آن لائن کر رہے ہیں، دو کی جوڑیاں بنانی ہیں، اس میں آپ اپنے ساتھی سے پوچھے وہی 5 باتیں جو پیچھے ہم نے سیکھی، ابھی قرآن کے ریلیٹڈ آپ نے سیکھی، تو پھر دوسرا آپ سے سوال کرے گا وہی 5 سوال۔ عام طور پر جب کلاس میں شور ہوتا ہے تو اس وقت یہ فزیکلی کلاس میں ہوتا ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ کلاس تو پڑھنا، ورک یعنی وہ دیجئے کہ ان سے کلاس کہا جاتا ہے، تو ان سے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر ان سے تکبیر تو اللہ اکبر کی آواز بعد میں آتی ہے۔ دیکھیے سیکھنے میں آسان ہے قرآن۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنایا۔ قرآن مشکل کتاب نہیں، جو کہے گا یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، یعنی یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس نے ہمارے دل میں ڈالی ہے یہ بات، شیطان نے۔ ایسا ہرگز نہ سوچیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ مالک جس نے ہمیں پیدا کیا، کیا وہ مشکل کتاب ہمارے لیے بنا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہیں؟ یعنی
اس کا انکار کرنے والے ہیں؟ استغفر اللہ، بالکل بھی نہیں۔ تو اگر ہم ایسا کہیں کہ قرآن مشکل ہے، دیکھیے کیا ہے اس میں، نماز کے عام الفاظ جیسے قرآنی صورتیں اور اذکار نماز جیسے فاتحہ، عصر، سورہ عصر، سورہ نصر، کافرون، اخلاص، فلق، ناس، نماز کے یہ اذکار ہیں۔ اور اذان، دعا بعد الوضو، رکوع سجود، التحیات، اور اللہم صلی علی محمد ربنا آتنا، یہ ایک سائڈ سے 7 چیزیں اور دوسری سائڈ سے 6 چیزیں، یہ ملا کر کل قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انہی کے الفاظ بہت ساری مرتبہ قرآن مجید میں آتے ہیں۔ ان کو ہم سیکھیں گے ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے، نہایت آسان گرامر کے ساتھ، ٹی پی آئی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ٹی پی آئی کیا ہے آگے بات آ جائے گی۔ آپ تقریباً 200 الفاظ سیکھیں گے ٹی پی آئی کے ساتھ، 200 الفاظ جو قرآن میں، یعنی اس کورس کے اختتام تک، یہ 1 لیول تک، جو قرآن میں تقریباً 40,000 بار آئے ہیں، یعنی قرآن کے 50% الفاظ، یعنی 50% الفاظ سے بھی زیادہ، گویا قرآن کا ہر دوسرا لفظ اذکار اور نماز سے شروع ہوتا ہے، یعنی ذکر کی جمع اذکار ہے، تو نماز سے ہی شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے جب یہ کورس ختم ہم کریں گے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ العصر و نصر اور سورۃ الکافرون وغیرہ، اور دعا بعد الوضو، اللہم صلی علی محمد، یہ سب کل وغیرہ ٹوٹل ملا کر انہی کے الفاظ 50% جو ہے قرآن مجید میں آتے ہیں اگر دیکھا جائے۔ پھر آپ دیکھیں گے اس کورس کے بعد یہ صفحات ایسے ہو جائیں گے، صرف کچھ ہی الفاظ چند بچے ہوں گے جو آپ نے نہیں سیکھے ہوں گے۔ 50% الفاظ کی بات ہو رہی، قرآن کی بات نہیں ہو رہی، یعنی کون سے؟ سورۃ الفاتحہ، عصر، نصر، کافرون، اخلاص اور فلق و ناس، اذان، دعا بعد الوضو، رکوع سجود، التحیات، اللہم صلی علی محمد ربنا آتنا فی الدنیا وغیرہ، یہ سب ملا کر اس کورس کے بعد قرآن شروع ہوگا۔ 600 صفحات کے لیے ہمیں 400 گھنٹے چاہیے، 400 گھنٹے۔ کیا یہ آسان نہیں ہے؟ بالکل بھی، بالکل آسان ہے۔ دیکھیے اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے پلان بنانا ہے کہ ہم نے کب کب کیسے کیسے سیکھنا ہے، کس سے کیسے رہنمائی لینی۔ اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہوں گے تو یوں مان لیجئے کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں، یعنی if we fail to plan we plan to fail، یعنی دوسرے الفاظ میں ایسا کہا جائے گا کہ اگر آپ نے شام کے کھانے کا پلان نہیں بنایا ہے، اگر بیٹھے ایسے رہے تو یوں مان لیجئے کہ آپ نے بھوکا رہنے کا پلان بنایا ہے۔ آپ میں سے کوئی 10ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے یا اچھے کسی بھی جماعت میں کلاس میں پڑھ رہا ہے، اگر یہ پڑھنے کا پلان نہیں بنایا کہ میں کیسے پڑھوں، تو یوں مان لیجئے کہ آپ نے فیل ہونے کا پلان بنا لیا ہے۔ تو اگر آپ قرآن سیکھنے کے لیے صرف 400 گھنٹے لگانے کا پلان نہ بنایا، آپ نے یہ پلان نہیں بنایا کہ اپنی لائف کے اندر یہ ٹائم ٹیبل، تو یوں مان لیجیے گویا نہیں سیکھنے کا پلان بنایا آپ نے، تو پھر اس کا نتیجہ پتا چلے گا کہ آگے آگے کہ کیا ہوتا ہے۔ کہ کورس کا جو باقی مقاصد ہیں، مقصد نمبر 2 اس کا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا آسان طریقہ یعنی سکھانا لفظی ترجمے کے ذریعے سے، اور تیسری بات نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنا، یعنی صحیح ڈھنگ سے پڑھنا، اس کا طریقہ بتانا، نماز میں خوب دل لگے، اچھی طرح سے خشوع و خضوع جس کو کہتے ہیں، یعنی جس میں ڈر بھی پیدا ہو جائے اور اللہ کے سامنے جھکا بھی جائے، وہ حاصل ہو، اور نماز کے اثرات جو ہیں، اس کی جو امپیکٹس ہیں وہ ہماری لائف کے اوپر پڑے، تو یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ نماز میں 3 ناقص پہلو جیسے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، تیزی سے پڑھتے ہیں، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، بغیر جذبات کے پڑھتے ہیں، کوئی احساس نہیں ہوتا، ایموشنز نہیں ہوتے ہیں، ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں نماز۔ اور دیکھیے نمبر 4 چوتھا مقصد جو ہے، قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، کہ قرآن کو زندگی میں کیسے لایا جائے۔ سب سے پہلے اسٹڈی کرنا ہے، کس کے ساتھ؟ یعنی بہت غور و فکر کے ساتھ، دعا کرنی ہے، اور یعنی اسٹڈی کے بعد کیا کرنا ہے، تصور اور احساس کے ساتھ اسٹڈی کرنا ہے بہت، اور احتساب، پلان، تبلیغ، دعا۔ ہم آپ کو اس کا استعمال بعد میں سکھائیں گے کہ ان سب کا یہ جو لوگو آپ کے پاس ہے اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی عربک قواعد کو سیکھنا، جو یعنی کیسے گرامر سیکھا جائے قرآن کا، وہ اس کے کچھ رولز سیکھنے ہیں۔
छठा मकसद है कुरानी मजमून से मुतल्लिक अरबी बोलचाल के तकरीबन 100 जुमले सीखना। 100 जुमले, 100 सेंटेंस हम सीखेंगे यहीं पे बोलचाल के जरिए से। देखिए 3 मकासद नीचे वाले, 3 मकासद ऊपर वाले, 6 मकसद हमने पढ़े। चलिए क्विज है। अब आप लोग माइक अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। मैं सवाल पढ़ता हूं, ABCD ऑप्शन है, एक जवाब सही चुनना है। नमाज पर यह कोरस आपको डैश डैश समझने में मदद करेगा। फिर से, नमाज पर यह कोरस आपको समझने में डैश डैश मदद करेगा। 10,000 अल्फाज, 10,000 कुरानी अल्फाज, 30,000 कुरानी अल्फाज, 20,000 कुरानी अल्फाज, या 40,000 कुरानी अल्फाज, 40,000। जी डी पार्ट। डी पार्ट 40,000 कुरानी अल्फाज। डी पार्ट 40,000 कुरानी अल्फाज। माशाल्लाह, बिल्कुल बहुत खूब। सभी लोग जवाब दे सकते हैं, तो जो नहीं दे रहे हैं वो चैट बॉक्स में देकर भी जवाब दे सकते हैं। डी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है आपका। बस इन चीजों को ध्यान में रखिए कि 40,000 कुरानी अल्फाज हम सीखेंगे। चलिए, इस कोर्स की इम्तियाजी खुसूसियत, यानी एक अलग सी खुसूसियत है, इसकी इंपॉर्टेंस है, वो क्या है? ये एक मुनफरद कोर्स है, यूनिक कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? इसमें हम खुश्क जुमलों यानी डिफिकल्ट वर्ड से नहीं शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है ना, हाजा बैतुन कबीरुन, तो ऐसे नहीं हम शुरू करते हैं। आप ये कब दोहराएंगे, कब प्रैक्टिस करेंगे? जैसे हाजा बैतुन कबीरुन वगैरह। देखिए, आप इस जुमले को अपनी जिंदगी में कब इस्तेमाल करेंगे? अगर आपका कोई अरबी पड़ोसी हो, शायद कभी ऐसा हो सकता है जब अच्छी तरह से आप जान जाएं अरबी को, कि उसका छोटा सा बच्चा आपके पड़ोसी का, नेबर का रोते हुए आपके पास आए और आप उसे गोद में लेकर कहें शू 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 हाजा बैतुन कबीर, तो कहीं कभी ऐसा हो सकता है? कह सकते हैं। ये शायद कभी ना हो ऐसा। तो चलिए, सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका है कि इस कोर्स में हम सूरतुल फातिहा से शुरू करते हैं, जो हमें लाजिम है कि हर नमाज की रकात के अंदर पढ़नी है। नमाज में रोजाना कई बार अरबी में अल्लाह से बात कीजिए। हम क्या करते हैं ना, बाकी बातें हम जिससे भी करते हैं उसे भी समझ आती है, हमें भी, लेकिन अल्लाह से बात जब करते हैं अरबी के अंदर, तो ना हमें पता नहीं होता है हम क्या कह रहे हैं। कैसा जबरदस्त आगाज है कि जब हम अल्लाह से बात करना शुरू करेंगे सूरतुल फातिहा से, और मकसद भी साथ में हासिल हो रहा हो। हर रोज हम 5 नमाजों के लिए तकरीबन 1 घंटा गुजारते हैं, क्यों ना हम इससे अरबी जबान सीखना शुरू करें। ये बहुत ही मौसर और आसान तरीका है। देखिए, हर मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़े, जवान और बच्चों के लिए ये कोर्स मुफीद है, फायदेमंद है। चलिए, एक और सवाल आपके सामने है। इस कोर्स यानी आओ कुरान और नमाज समझें के डैश डैश मकासिद हैं, एम्स हैं। 6 इस कोर्स 6 मकासिद, 6 माशाल्लाह। और 6 मकासद डी पार्ट। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, माशाल्लाह। देख लेते हैं क्या आप लोगों ने सही जवाब दिया। बिल्कुल सही जवाब है, 6 मकासिद हैं इस कोर्स के, 6 मकासिद हैं। चलिए आगे हम देखें अगला सवाल। असलम साहब आप जवाब ना दें, कोई और दे। इस कोर्स का एक मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि कुरान सीखना डैश डैश है, जरूरी है, आसान है, मुश्किल है, वक्त लगाना पड़ेगा। आसान है। आसान है, माशाल्लाह यावर। आसान है। बी पार्ट आसान है, आसान है। बी पार्ट। बी पार्ट। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चलिए, बी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। देखिए, असेसमेंट आपका साथ साथ में होता है कि आपने कितना सीखा यहाँ तक। चलिए, इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे। इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे सिर्फ टीपीआई के जरिए, टीपीआई और अरेबिक बोलचाल के जरिए। बी पार्ट, सी पार्ट सिर्फ अरेबी बोलचाल के जरिए, इनमें से कोई भी नहीं। बी पार्ट। बी पार्ट। बी पार्ट टीपीआई और अरबी बोलचाल के जरिए। जज़ाकुमुल्लाह, माशाल्लाह नुसरत, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जी, बाकी लोग भी। बी पार्ट। जी माशाल्लाह। चलिए देख लेते हैं क्या सही जवाब आपने दिया। बिल्कुल सही जवाब है,
بی پارٹ TPI اور عربک بول چال کے ذریعے سے الحمدللہ. دیکھیں آپ تعوذ ہم لیتے ہیں, تعوذ یعنی قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اس لیے پہلے ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے. دیکھیے اعوذ ہوتا ہے, چلے ذرا ایک بار پڑھیے میرے بعد پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ, ٹھیک ہے, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی سے شیطان جو مردود ہے. ایک بار اور پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ. دیکھیں اب لفظی ترجمہ ہم اس کا پڑھیں گے, ورڈ ٹو ورڈ میننگ. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ یعنی 3 ورڈ سے بنا ہے اعوذ. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ کوانٹنگ دی ہے, کتنی بار آیا ہے قرآن مجید میں؟ 7 بار. آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے 7 بار یہ قرآن مجید میں اعوذ کا لفظ آیا ہے. یعنی دیکھیں کیوں پڑھتے ہیں ہم اعوذ؟ اس لیے کہ ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم ہمیں دی ہے. یہ ہمیں ایجوکیٹ کیا گیا ہے, یہ ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے اس سے پہلے اپنی حفاظت کا خیال رکھیے. اللہ کی پناہ میں یعنی اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, جیسے سیفٹی فرسٹ, بکل اپ, گیٹ پروٹیکشن. سب سے پہلے دیکھیے جیسے کوئی کمپنی میں جاتا ہے نا, اس کو کیا کیا دیا جاتا ہے؟ ہیلمیٹ, شوز, یہ گم بوٹ وغیرہ, لائف جیکٹس, بہت ساری چیزیں دی جاتی ہے کیونکہ کام کرنے سے پہلے اس کی لائف سیفٹی میں رہے. تو اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں. میں پناہ میں آتا ہوں یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں حفاظت میں آنا ہے. تو پناہ کیسے لیتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے, آپ نے مرغیوں کے بچے دیکھے ہوں گے, مرغی بھی دیکھی ہوگی. تو مرغیوں کے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں, جب کوئی جانور اوپر سے اڑتا ہے, پرندہ, ان کو کھانے کے لیے تو مرغی کڑکتی ہے. فوراً کڑکنے کے بعد کیا ہوتی ہے, تو وہ ایک آواز نکالتی ہے, تو وہ بچے فوراً پروں کے نیچے آ جاتے ہیں, یعنی وہ مکمل حفاظت میں آ جاتے ہیں. یا آپ اگر بندر کے بچے کو پتھر ماریں گے, وہ کیا کرے گا؟ فوراً اپنی ماں کے ساتھ, بندر کے ساتھ چپک جائے گا, پیٹ کے ساتھ. تو باللہ بی کے معنی ہوتا ہے کی وغیرہ, اللہ باللہ ہوتا ہے اللہ کی. دیکھیں 2550 ٹائمز قرآن میں آیا ہے, بہت بار. باللہ اللہ کی. عربی کے ایک الفاظ میں 2 یا کبھی 3 الفاظ ہوتے ہیں, جیسے بھی ہے یہاں ایک, اللہ 2 لفظ, یہاں 2 لفظ آئے ہیں, اس میں 2 الفاظ. من کے معنی ہے سے, من کا معنی ہے سے. دیکھیے کوانٹٹی دی ہوئی ہے آپ کے یہاں 3215 بار. من مطلب سے, الشیطان شیطان سے, من الشیطان شیطان سے, یعنی اس کے دوسرے بھی معنی ہے, وہ آگے ہم سیکھیں گے. اور من کے تو الشیطان ہے یہ, جیسے ال اور پھر شیطان, اس کے اندر بھی اور چیزیں آئی ہیں. جیسے شیطان میں کون سے چیزیں, سے ساری جنس, یعنی ہر شیطان سے, مرد بھی ہو سکتا ہے, عورت بھی ہو سکتی ہے, یہ کوئی شیطانی حرکتیں کریں تو وہ اس میں آ سکتے ہیں, لیکن ہم شیطان سے. شیطان کی جمع ہے شیاطین, اس کا پلورل. شیطان جو ہے سنگولر ہے, اور جمع اس کا پلورل جو ہے شیاطین. 88 ٹائمز قرآن میں آیا ہے, ٹھیک ہے. الرجیم, رجیم کے معنی ہے مردود, دھتکارا ہوا, پھٹکارا ہوا, جس کو پھٹکار لگ گئی ہو. 6 بار یہ رجیم کا لفظ آیا. الرجیم جو مردود ہے, جو دھتکارا ہوا ہے. دیکھیں رجیم کا معنی کیسے ہم یاد رکھیں گے؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ بالکل بھی نہیں. نہیں تو وہ مردود ہے. کیوں وہ مردود ہے؟ دھتکارا ہوا ہے, پھٹکارا ہوا ہے, اس لیے اس کے معنی ہی رجیم ہے, اس کا میننگ ہی رجیم ہے عربی میں. شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین اینیمی, دشمن.
दुश्मन है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक उसको करोड़ों इंसान भटकाने का एक्सपीरियंस है उसके पास, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक। उसने तो जन्नत में भी आदम अलैहिस्सलाम को भटकाया था, और हम तो कोई भी कुछ क्या हैं, हम में से कोई भी आदम अलैहिस्सलाम से अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, उससे ज्यादा नहीं है। मजीद ये कि उसने अल्लाह के सामने कहा कि वो हम पर दाएं बाएं जो है, नीचे आगे, गोया चारों तरफ हमारे ऊपर हमला करता रहेगा। ये उसने कहा। हम में से हर एक के साथ शैतान लगा हुआ, याद रखिए, और वो हम पर मुसलसल हमले कर रहा है, अटैक्स कर रहा है, घर में, ऑफिस में, बाजार में, स्कूल में, दोस्तों के साथ, मोबाइल पर, अकेले में। यानी यूं मान लीजिए हम हमेशा वार में हैं, जंग में हैं, उसके जंग की हालत में उसके साथ, शैतान के साथ। तो हम शैतान को देखे क्या कर सकते हैं? ना देख सकते हैं, ना उससे पिटाई कर सकते हैं, ना डंडे मार सकते हैं, ना इस्लाम की दावत दे सकते हैं। इसका एक ही इलाज है, वो क्या है? सबसे ताकतवर, सबसे ताकतवर क्या है? आऊज़ु बिल्लाह कहना। याद रखिए, ये बहुत ताकतवर इलाज है, इस्तेमाल करना इसका आज के बाद। आऊज़ु बिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाह, यानी शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की और धुतकारा गया, यानी अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। वो रजीम है, वो चाहता है कि हम भी उसकी बातों में आए और उसकी बातों में आकर उसी की तरह हो जाएं। उसका काम जो है, जब हम उसकी तरह हो जाएंगे तो वो हमें कहाँ ले जाएगा? जहन्नुम में, आग के घड़े में ले जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए बचें उससे। तो जिंदगी में लाइए, क्या करिए? पहले स्टडी करना है, इसके साथ तसव्वुर और एहसास के साथ, पूरे होश हवास के साथ एहसाब करना है, प्लान बनाना है, फिर तबलीग करना है, दूसरों को भी बताना है ये बात। इसलिए खुद को सबसे पहले क्या कीजिए? गैर महफूज महसूस कीजिए कि हम जो है सेफ नहीं हैं। शैतान हम पर हमले कर रहा है, घर में, बाजार में, ऑफिस में, स्कूल में, दोस्तों के साथ, कहाँ, मोबाइल पर, इंटरनेट पर, हर जगह। अल्लाह ताला जो है सातवें आसमान से ऊपर, यानी अर्श पर, यानी हमारे साथ है, चारों तरफ है, हमारे बिल्कुल नजदीक है, बहुत हमारे करीब है। वो ये भी जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा ख्याल इस वक्त क्लास के अंदर कहाँ है, क्या हम सही मानों में कुरान पढ़ रहे हैं, क्या। इसलिए कि ताऊज़ को इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए कि वाकई हम अल्लाह के, यानी अल्लाह जवाब दे। ये दुआ है खुद ब खुद, आऊज़ु बिल्लाह, ये खुद दुआ है, हम अल्लाह की पनाह में दे रहे हैं कि वाकई अल्लाह हमें अपनी पनाह में ले जाए। और भीख के अंदाज में अल्लाह से हिफाजत मांगिए कि अल्लाह तेरे सिवा और कोई हिफाजत नहीं दे सकता है, और तुझ जैसी हिफाजत कहीं और हो ही नहीं सकती जब हम तेरी पनाह में आए। तो आज यानी फिर एहसाब करना है, यानी अपना इंट्रोस्पेक्ट करना है, अकाउंट करना है अपना खुद से कि मैं कितनी बार शैतान के फंदे में आज आया हूँ। क्यों? खराब दोस्तों की वजह से, मोबाइल है मेरे पास, इंटरनेट है, खराब इस्तेमाल कर रहा हूँ। चेक करना है अपने आप को, प्लान बनाइए। अगर नहीं तो सही दोस्तों के साथ रहने का, बुरी चीजों से दूर रहने का प्लान बनाइए और वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। शैतान के हमलों के बारे में दूसरों को बताइए। ये तबलीग अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, सबको बताइए कि शैतान कैसे अटैक करता है। शैतान के साथ इस जंग को याद रखिए हमेशा की पहली चीज, अपनी हिफाजत का ख्याल रखिए। सेफ्टी फर्स्ट किस तरह हो सकती है? आऊज़ु बिल्लाह पढ़कर, आऊज़ु बिल्लाह पढ़कर, हमेशा आऊज़ु बिल्लाह याद रखिए। कामयाब इंसान की ये पहली आदत है कि हम ताऊज़ और सूरह फातिहा में 12 आदतें सीखेंगे। 12 आदतें, 7 हैबिट्स, ये 12 हैबिट्स, सॉरी। तो तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए मेरे बाद। तो अल्लिम वक्तुब व उक्तुब, पढ़ना भी है, लिखना भी है। चलिए मेरे बाद पढ़िए। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। फिर से, पनाह में आता हूँ। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। मैं पनाह में आता हूँ। पनाह में आता हूँ बिल्लाही, अल्लाह की, अल्लाह की, माशाल्लाह। मिन से, मीन से, शैतान, 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 मिन शैतान, शैतान से, शैतान, शैतान से, अर्रजीम, जो मरदूद है, रजीम, जो मरदूद है, अर्रजीम, जो मरदूद है। सारे जवाब दीजिए। जो मरदूद है। माशाल्लाह। आप तर्जुमा कीजिए, आप तर्जुमा। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ।
پھر سے اعوذ मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाहि अल्लाह की माशाल्लाह बिल्कुल अऊज़ु बिल्लाहि मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की मिनश शैतान शैतान अर्रजीम जो मरदूद है। पूरे का तर्जुमा कीजिए, पूरे का तर्जुमा कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। माशाल्लाह। फिर से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। जो मरदूद है। माशाल्लाह। देखिए अब जो है अल्लिमू यानी ये सिखाना है, वक्तुबू और उक्तुबू और लिखना है, इसको दोनों चीजें होनी चाहिए। तो दोनों चीजें साथ में। चलिए तर्जुमा कीजिए। सवाल है हमारे पास, जवाब दीजिए। आऊज़ु, आऊज़ु का माना क्या है? हम पनाह में आते हैं, मैं पनाह में आता हूँ, वो पनाह में आता, मैं पनाह में आती हूँ। मैं पनाह में आता हूँ। माशाल्लाह। बी पार्ट। चलिए देख लेते हैं क्या आप लोगों ने सही जवाब दिया। बिल्कुल, मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह मांगूंगा, दो जवाब आ सकते हैं इसके, ठीक है। पनाह मांगूंगा या पनाह में आता हूँ, बिल्कुल माशाल्लाह। अगला सवाल है अर्रजीम। अर्रजीम के माना बताइए। मैं पनाह में आता हूँ, शैतान धुतकारा हुआ, अकेला। धुतकारा हुआ। धुतकारा हुआ, माशाल्लाह। सी पार्ट। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चलिए मिन का माना क्या है? मिन का माना तरफ, पर, से। सी पार्ट। माशाल्लाह, आप कह रहे हैं सी पार्ट। बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं क्या सही जवाब आपने दिया। बिल्कुल सही जवाब है सी पार्ट, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चलिए शैतान के वसवसों से बचने के लिए हमें डैश डैश करना चाहिए। एक से ज्यादा जवाब दीजिए। देखिए शैतान के वसवसों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? समझना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं, महसूस करना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं, तसव्वुर करना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं। जो हम पढ़ रहे हैं वो इस तरह से पढ़ें कि दूसरों को खलल ना हो। सारे जवाब आ सकते हैं या कि कुछ ही? आल। माशाल्लाह। ए बी सी डी सारे जवाबात लगते हैं दुरुस्त। बिल्कुल सही जवाब, सारे जवाबात दुरुस्त हैं, माशाल्लाह। चले आऊज़ु बिल्लाह से मुतल्लिक आदत की निशानदही की गई है। आऊज़ु बिल्लाह से मुतल्लिक, आऊज़ु बिल्लाह यानी डैश डैश से मुतल्लिक आदत की निशानदही, शुक्रगुजारी, अपनी हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए। हिफाजत इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए। आऊज़ु बिल्लाह से अपनी हिफाजत का, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं इनमें से। चलिए देख लेते हैं क्या जवाब आपने दिया। हिफाजत का, हाँ, हिफाजत की निशानदही की गई है यहाँ पे कि अपने आप को हिफाजत में देना है। चले हमारा बदतरीन दुश्मन कौन है? डैश डैश, दुनिया, शैतान, हमारा नफ्स, काफिर लोग वगैरह। काफिर लोग भी आएगा। शैतान। बी पार्ट शैतान। इसमें जो अभी तक पढ़ा हमने शैतान, बिल्कुल सही। बी पार्ट इसमें बिल्कुल सही जवाब है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। शैतान हमारा बदतरीन दुश्मन है। चले आज के बाद जो है हम हर आयत और हर जो भी बात आएगी आगे, हर आयत को इसी तरह पढ़ेंगे, हर जिक्र को। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। तो अल्लाह ताला से हमें दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने और अमल करने की और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम।